الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه أما بعد درود شریف پڑھ لو اللهم صل على سيدنا محمد. بات چل رہی تھی مقامات سلوک میں سے مقام حب، محبت کے فضائل اور اس کی ضرورت اور اہمیت کے تعلق سے کافی بات ہوئی۔ اس کے بعد میں اسباب محبت کے تعلق سے پچھلے ہفتے گفتگو ہوئی۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کسی سے محبت کرنے کے 5 اسباب میں سے کوئی ایک سبب ہوگا۔ کبھی 5 جمع ہو جاتے ہیں لیکن کم از کم ایک سبب ضرور ہے۔ سب سے پہلا سبب انسان کی اپنی ذات، دوسرا سبب احسان، ماشاءاللہ، تیسرا حسن و جمال، چوتھا فضل و کمال، اور 5واں باطنی مناسبت، لگاؤ۔ ان 5 اسباب کی روشنی میں جب آپ دیکھیں گے تو اللہ رب العزت سے زیادہ کوئی بھی مستحق محبت نہیں۔ وہ جل وعلا ہماری اور آپ کی ذات کو وجود بخشنے والا، اگر وہ نہیں پیدا کرتا تو ہم موجود ہی نہیں ہوتے۔ ہمیں اگر اپنی ذات سے محبت ہے تو سب سے زیادہ ذات کو وجود بخشنے والے سے محبت ہونا چاہیے، کہ جس نے ہمیں انسان بنایا، جس نے ہمیں صحیح سلامت اعضاء عطا فرمائے، ہمیں عقل و خرد کی نعمت عطا فرمائی، صحت و سلامتی بخشی، پھر ہر وقت اپنی بقا میں ہم اس کے محتاج، ہر لمحہ اس کے محتاج۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ رب العزت سے بڑھ کر کوئی ہم پر احسان کرنے والا نہیں۔ وجود کے بعد، ایک تو وجود سب سے بڑی نعمت، پھر وجود کے بعد جو چیزیں ملنے والی ہیں، علم ہو، عقل ہو، ہنر ہو، فہم و فراست ہو، طاقت و قوت ہو، دولت و ثروت ہو، سلطنت و حکومت ہو، عزت و عظمت ہو، رفعت و بلندی ہو، فضل و کمال ہو، عمل کی دولت ہو، آپ دیکھ رہے ہیں ہم اور آپ اس کے احسانات کا کبھی شمار ہی نہیں کر سکتے۔ شکر کے تعلق سے احسانات کی بات گزر چکی ہے، صرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہماری اور آپ کی محبت کا کتنا مستحق ہے۔ سب سے بڑا محسن ہمارا وہی، جو محسن کائنات
ہے، اور پھر ایک تو ظاہری حسن یعنی شکل و صورت، وہ شکل و صورت سے تو پاک ہے، نقش و نگار سے، ناک کان آنکھ وغیرہ سے ہماری اور آپ کی طرح وہ کان آنکھ ناک وغیرہ نہیں رکھتا، وہ ان سب سے پاک ہے، بے نیاز۔ لیکن اس کا حسن ہم اپنے حواس ظاہرہ سے ادراک تو نہیں کر سکتے ہیں، لیکن حواس باطنہ سے ہم اس کے حسن کو سمجھ سکتے ہیں اور ایک حد تک اس کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ طریقہ وہی جو ہم نے بتایا کہ ہم دنیا کے حسن و جمال کو دیکھیں، دنیا کے حسینوں کے حسن کو دیکھیں، ان کی خوبصورتی کو دیکھیں، حسن یوسف کے بارے میں غور کریں علی نبینا و علیہ الصلاۃ والتسلیم، پھر شاہ خوباں، پیکر حسن و جمال، نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال کے بارے میں غور و فکر کریں تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ جس ذات کی مخلوقات میں اتنا حسن ہے تو وہ ذات کتنے حسن و جمال کی مالک ہو۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ میں آئی بات؟ دھیان ادھر دو، ادھر کیا جو سمجھ رہے ہو؟ تو جو ذات سب کو حسن دینے والی ہے اس کے حسن کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ تو اس لیے حسن و جمال کی وجہ سے بھی اس سے انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا دیگر انبیاء کرام علیہم السلام ہوں یا اولیاء کرام ہوں علیہم الرضوان، ان سب کے اندر جو بھی کمال اور خوبی ہے وہ سب رب کی عطا ہی تو ہے۔ تو وہ کتنا کمال و خوبی کا حامل ہوگا، لہذا کمال و خوبی کی وجہ سے بھی ہمیں اس سے محبت کرنا چاہیے۔ اور پانچواں سبب باطنی مناسبت۔ بزرگوں نے اس تعلق سے، ہم نے پچھلے ہفتے بھی آپ کو بتایا تھا، بڑی لمبی چوڑی بحث کی، خاص طور پر امام محمد غزالی رضی اللہ عنہ نے بڑی تفصیل سے گفتگو فرمائی اور انہوں نے ثابت کیا اس بات کو، اور محققین کا ایک طرح سے اتفاق ہے اس بات پر کہ بندوں کو رب تعالیٰ سے باطنی مناسبت حاصل ہوتی ہے، اور انہوں نے متعدد آیات سے اس بات کو ثابت بھی کیا۔ مثلا اللہ رب العزت فرماتا ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ فرماتا ہے جب میں اسے برابر کر چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں۔ روحی آپ جانتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، مضاف مضاف الیہ، میری روح، لفظی معنی یہ کہ اب میری روح میں سے پھونک دوں۔ تو علماء فرماتے ہیں، محققین صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ روحی، روح کی اضافت، یہ اضافت تشریفی، اللہ رب العزت نے روح کو اپنی طرف منسوب کر کے اس کی عظمت اور روح کے ایک محیر العقول چیز ہونے کی وضاحت فرما دی، جیسا کہ قرآن نے خود فرمایا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، اللہ نے فرما دیا آپ فرما دو کہ روح میرے رب کے
محبت، یہ جو پانچواں سبب ہے، اس میں تھوڑی سی ہمیں اور آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس چیز کو بہت سے لوگ سمجھ نہیں سکتے ہیں کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ سے مناسبت کیسے، ہم حادث و قدیم، ہم مخلوق و خالق، ہم نہایت درجہ گھٹیا اور برائیوں کا جو ہے سرچشمہ، برائیوں کا بالکل پلندہ ہیں، اور وہ پاک اور منزہ ذات، اسے جو ہے وہ تنزیہ کامل حاصل، وہ تقدیس کے بے مثال مرتبے پر فائز، کوئی مثال بھی نہیں دے سکتا اس کی، لیسا کمثلہ شیء۔ تو ہمیں اس سے مناسبت کیسے؟ اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں اور آپ کو ایک دوسری چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر بندے کے اندر، بالخصوص انسانوں کے اندر، وہ ایک نور اور باطنی چیز رکھی ہے کہ جس کی وجہ سے بندے اللہ رب العزت سے محبت کریں۔ اسی کو آپ نور ایمان بھی کہہ سکتے ہیں، نور یقین بھی کہہ سکتے ہیں، بعض لوگوں نے اسے عقل کہا ہے، اور بعض لوگوں نے اسے قلب کہا ہے۔ یہ قلب تو ایک تو وہ دل جو لوتھڑا گوشت کا ہوتا ہے، یہ یہاں اس سے بحث نہیں ہے، بلکہ یہ قلب جو باطنی چیز ہے، لطیفہ، کہ یہ لطیفہ قلب جو اللہ نے بندے کو بخشا ہے، یہ رب تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے مناسبت کے طور پر بخشا۔ طبیعت مزاج بھی بخشے، طبیعتیں مثلا، اور ہر طبیعت جو ہے وہ کسی نہ کسی چیز سے لذت حاصل کرتی۔ مثال کے طور پر ہماری اور آپ کی کھانے کی خواہش اور طبیعت، کھانے کی خواہش اور طبیعت، یہ لذیذ کھانوں سے لذت حاصل کرتی۔ آپ کھانے کی خواہش اور طبیعت کو لذیذ کھانے دکھاتے رہیں تو اس سے آسودگی نہیں ہوگی اسے۔ آپ غور کریں، دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ آپ بہت لذیذ کھانے دکھاتے رہیں لیکن کھائیں نہ، تو کھانے کی جو آپ کی طبیعت ہے، خواہش ہے، اس خواہش کو آسودگی نہیں ہوگی، بلکہ وہ اور مزید بڑھے گی، وہ خواہش اور بڑھے گی۔ ہم اور آپ اس کا ادراک کر سکتے ہیں کہ بالکل واضح سی بات ہے، بدیہی بات ہے کہ کھانے کی جو طبیعت ہے ہماری اور آپ کی، یہ طبیعت جبھی آسودہ ہوتی ہے جب وہ ہم لذیذ کھانا کھاتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو معلوم ہوا کہ ہمارے اور آپ کے اندر جو کھانے کی طبیعت ہے، اس کی بھی لذت کا ایک سبب اور ذریعہ ہے۔ یہ کسی چیز سے لذت حاصل کرتی اور وہ کھانے کی لذیذ چیز ہے۔ ایسے ہی ہماری اور آپ کی قوت باصرہ، دیکھنے کی قوت جو ہے، آنکھیں کہہ لیں آپ، ہماری اور آپ کی آنکھیں، انہیں آپ اچھی آوازیں سنا کے کانوں سے آنکھوں کو لذت نہیں دے سکتے۔ سمجھ رہے ہیں؟ آنکھوں کے لیے کیا ہے؟ خوبصورت مناظر ہی لذت بخش ہوں گے، آنکھوں کے لیے حسن و جمال ہی لذت دینے والا ہوگا، آنکھوں کے لیے اچھے اچھے مناظر،
آبشار، دریا، جھیلیں، پھول، سمندر وغیرہ، برفیلی چٹانیں، کشمیری وادیاں، یہ آنکھوں کو لذت دینے والی چیزیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے انسان کو ایک طبیعت بخشی ہے جو صرف اور صرف رب تعالیٰ کی محبت سے لذت حاصل کرتی، رب تعالیٰ کی محبت سے لذت۔ ظاہری حواس سے نہیں کر سکتے کیونکہ ایک باطنی چیز ہے، یہ باطنی چیز ہے، تو اس باطنی چیز کو صرف محسوس کیا جا سکتا ہے، اسے صرف محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اب اس کا احساس صحیح اسی کو ہوتا ہے جسے فیضان محبت حاصل ہوتا ہے، جسے فیضان محبت حاصل ہوتا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک باطنی کیفیت کا نام ہے، اور باطنی کیفیت کو آپ الفاظ میں بہت حد تک ذہن کے قریب تو کر سکتے ہیں لیکن مکمل طور پر سمجھا نہیں سکتے۔ کہا جاتا نا، شنیدہ کہ بود مانند دیدہ، سنا ہوا دیکھے ہوئے کی طرح نہیں ہو سکتا ہے۔ اور نہیں، سرکار امام ربانی رضی اللہ عنہ جو ہے مکتوبات شریف میں اکثر وہ مصرع جو ہے وہ نقل فرماتے ہیں، ذوق ای میں نہ شناسی بخدا تا نہ چشی، کہ اس میں کا مزہ جبھی معلوم ہوگا جب آپ چکھیں گے۔ تو یہ بہرحال لیکن ایک حد تک ہم سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کو باطنی مناسبت حاصل ہے۔ اب آج دو تین چیزیں جو ہے خاص طور پر اس جو ہے وہ چیپٹر کو بند کر دیں، اور چند چیزیں جو ضروری رہ گئی ہیں وہ ہم اور آپ اسے اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جب ہمیں معلوم ہو گیا کہ اللہ رب العزت سے محبت کے اسباب بھی ہیں اور سارے کے سارے اسباب چاہتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت سے محبت کریں، تو اب اس محبت کو، اور قرآن و حدیث سے ہم محبت کی فرضیت بھی جان گئے، تو اب اس محبت کو پیدا کرنے کے لیے ہمیں ان اسباب کے ساتھ ساتھ کچھ اور دیگر لوازمات کی اور متعلقات کی ضرورت پڑے گی تاکہ ان اسباب کو اور قوت مل جائے۔ تو اس کے لیے بزرگوں نے دو چیزیں بہت اہم طور پر ذکر کی ہیں کہ جو بندے کو اسباب محبت بندے کے اندر اور زیادہ مضبوط کر دیتے ہیں، اسباب محبت بندے کے اندر اور زیادہ مضبوط کر دیتے ہیں۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ دو چیزیں، انہیں آپ غور سے سمجھ لیں تو بات کافی حد تک جو ہے ذہن کے قریب ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ایک تو یہ ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں کہ اللہ رب العزت کے بارے میں حدیث شریف میں آیا، واللہ اغیر منی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں تم میں سب سے زیادہ غیرت مند ہوں، اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت رکھتا ہے۔ وہ دوئی کو پسند نہیں فرماتا، دوئی کو پسند نہیں فرماتا۔ دوسرے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ چونکہ قلب جو ہے وہ محبت کا محل ہے، یہ دھیان رکھیے گا، یہ بات یاد رکھنے کی ہے، دل جو ہے ہمارا اور آپ کا یہ محبت کی جگہ، محبت ہمارے دماغ میں نہیں رہتی، محبت ہمارے جسم کے کسی اور عضو میں نہیں رہتی، بلکہ محبت قلب میں رہتی۔ نہ نفس محبت کرتا ہے، نہ عقل محبت کرتی ہے، نہ ہی ہمارے اور کوئی حواس محبت کرتے ہیں، ظاہرہ اور باطنہ جو بھی ہوں، بلکہ قلب محبت کرتا ہے، محبت کی جگہ ہی قلب۔ تو اللہ رب العزت غیرت مند، اور دوئی اسے بالکل پسند نہیں،
تو اب اس کی محبت پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اس ظرف قلب کو خالی کریں، قلب کے برتن کو خالی کریں. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ کسی برتن میں جب تک پانی بھرا ہوا ہے آپ اس میں شہد نہیں بھر سکتے، آپ اس میں سرکہ نہیں بھر سکتے، کیونکہ ظرف تو اتنی ہی وسعت رکھتا ہے جتنا اس میں بھرا ہوا ہے، اور جب پہلے ہی سے بھرا ہوا ہے تو اب اس میں بھرنے کی کوئی گنجائش نہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنے اس لوح دل کو، اس ظرف قلب کو غیر اللہ کی محبت سے خالی کرنے کی ضرورت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے علاوہ کی محبت سے ہم اس برتن کو خالی کریں، اس برتن کو خالی کریں. تو یہ ہماری اور آپ کی محبت کے سبب کو مضبوط کر دے گا. کیونکہ بتایا نہیں، جب تک جگہ خالی نہیں ہوگی تب تک دوسرے کی گنجائش نہیں ہو سکتی، دوسرے کی گنجائش نہیں ہو سکتی. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم نے یہ سمجھ لیا تو اب اس سے آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ مثلا برتن آدھا بھرا ہوا ہے تو اب آدھے میں آپ دوسری چیز بھی بھر سکتے ہیں. یہ الگ چیز ہے کہ وہ اختلاط ہو جائے گا، مل جائے گا، خلط ملط ہو جائے گا، لیکن دوسری چیز آدھی آپ بھر سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر ہم اپنے برتن کو دھیرے دھیرے خالی کریں، ایک بارگی بالکل خالی نہیں ہو سکتا. یہ دنیا میں ہمارا اور آپ کا رہنا، معاملات کرنا، پھر دنیا کے کاروبار، دنیا کی ضروریات، ہماری اور آپ کی حاجتیں، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ دنیاوی تعلقات کو تقویت دینے والی چیزیں ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے ہمارے اور آپ کے دل میں مختلف محبتیں ہوتی، لیکن ان تعلقات اور محبتوں کو ہم دھیرے دھیرے کر کے اپنے دل سے خالی کرنے کی کوشش کریں. سمجھ رہے ہیں؟ اب سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ چیزوں سے جو ہمارے دل میں محبت ہے، ان سے ہم ان کی محبت سے چھٹکارا حاصل کریں. جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند چیزیں جیسے برائیاں ہیں، گناہ ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ کسی مومن سے نفرت و عداوت رکھنا ہے، حسد و کینہ رکھنا ہے، بغض رکھنا وغیرہ وغیرہ، یہ اللہ کی ناپسندیدہ چیزیں. تو ہم ان چیزوں سے اپنے دل کو خالی کریں تو اللہ تعالیٰ کی محبت اس میں رفتہ رفتہ گھر بنا لے گی، اور جتنی ہمارے دل میں گنجائش ہوتی رہے گی اتنی محبت جلوے اپنے دکھاتی رہے گی. سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح ہم اپنے اس سبب محبت کو مضبوط کر سکتے ہیں. جب برتن خالی ہو جائے گا تو اب اسے بھرنے میں آسانی ہو. سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک سبب تو یہ تقویت دینے کا، اسباب کو تقویت دینے کا ایک طریقہ یہ. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کثرت سے معرفت حاصل کرنے کی کوشش کریں. کثرت سے معرفت حاصل کرنے، کیونکہ انسان جس چیز کو جتنا زیادہ جانتا ہے اتنی ہی اس کی محبت پیدا ہوتی، اتنی ہی اس کی محبت پیدا ہوتی. یہ ایسے ہی ہوگا جیسے کسی زمین میں آپ کوئی سبزہ اگانا چاہتے ہیں، کوئی کھیتی اگانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ اس زمین کو گھاس پھوس سے اور ساری چیزوں سے صاف کریں. جب تک آپ جانتے ہیں گھاس پھوس رہے گی، اس میں جھاڑی جھکاڑی رہے گی، تب تک آپ کا بیج ڈالنا بھی عموماً بیکار چلا جائے گا، اور اگر بیج اگے گا بھی تو بہت کمزور ہوگا، بڑا بے فائدہ سا ہوگا. تو پہلے ضروری ہے کہ ہم وہ پہلے والا جو طریقہ بتایا ہے وہ تقویت دینے کا، کہ پہلے برتن کو خالی کریں. تو یہ جیسے زمین کو خالی کرنا اور پھر اس میں بیج ڈالیں. تو بیج محبت کا کیا ہے؟ یہ معرفت الہی، معرفت الہی ہے. اب یہ معرفت کا طریقہ کیا ہے کہ ہم ذکر فکر اپنائیں، مراقبہ کثرت سے کریں، کیونکہ مراقبہ جو ہے وہ معرفت کی دولت کا ذریعہ اور زینہ ہوتا ہے. جتنا نور آتا رہے گا اتنی ہی معرفت آپ کی بڑھتی رہے گی.
اور نور کے آپ جانتے ہیں جو طریقے مختلف متعدد ہیں، ان میں سے دو بہت اہم اور مضبوط طریقے اور ذریعے ہیں، ذکر الہی اور مراقبہ، ذکر الہی اور مراقبہ۔ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو کثرت سے ذکر اور مراقبہ کرنا چاہیے۔ یہ دو وہ قوتیں ہیں جو ہمارے اسباب کو مضبوط کرتی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اب آخری بات کہ ہم کسی کے بارے میں یہ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اللہ سے محبت کرنے والا ہے، یا اپنے بارے میں ہم کیسے پہچان سکتے ہیں کہ ہمارے اندر اللہ کی محبت ہے کہ نہیں، اور کتنی محبت ہے کہ نہیں؟ تو اس چیز کو سمجھنے کی کچھ علامتیں ہیں، کچھ نشانیاں۔ ایک بات وہ ذہن سے نکل گئی، بڑی پیاری بات، کہ اس بات کی تائید کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دل میں ہمارے کچھ نہ رہے جو محبت کے اسباب کو قوت دینے والی ہے، ایک حدیث شریف سے بھی ہوتی ہے۔ جو لوگ اوپر درجے کے ہیں وہ انہوں نے پڑھی ہوگی، العدب الجمیل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شروع میں خطبات ذکر کیے ہیں، اس میں خطبے میں ہے احب اللہ من کل قلوبکم، احب اللہ من کل قلوبکم، تم اللہ سے اپنے پورے دلوں کے ساتھ محبت کرو، اللہ سے اپنے پورے دلوں کے ساتھ محبت کرو۔ تو پورے دلوں سے محبت کرنے کا مطلب یہی ہے کہ پہلے ہم اپنے لوح دل کو خالی کریں، ہر نقش مٹا دیں، ہر نقش مٹا دیں، اس کے علاوہ کچھ باقی ہی نہ رہے۔ وہ حضرت پڑھا کرتے تھے ایک شعر، حضور بحر العرفان رضی اللہ عنہ، بڑا پیارا شعر ہے، وہ اکثر پڑھا کرتے تھے، کبھی تنہائی میں، خاص طور پہ تہجد کے وقت میں بھی یہ شعر پڑھا کرتے تھے۔ وہ جام پلا جو جم کر دے، ہر غم سے مجھے بے غم کر دے، باقی نہ رہے کچھ تیرے سوا، اللہ 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 اللہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ وہ جام پلا جو جم کر دے، ہر غم سے مجھے بے غم کر دے، کسی کا غم، کسی کی فکر، کسی کی محبت باقی ہی نہ رہے، باقی نہ رہے کچھ سے تیرے سوا، اللہ 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 اللہ۔ تو یہ کیفیت جب بندے کو حاصل ہوتی ہے تب اسے کامل طور پر محبت کا فیضان نصیب ہوتا ہے۔ تھوڑی بہت محبت ہونا ایک الگ چیز ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ تھوڑی بہت محبت ہونا ایک الگ چیز ہے، لیکن کامل محبت ہونا یہ ایک الگ ہی مزہ رکھتی ہے، اور پھر جتنی محبت کامل ہوتی رہتی ہے بندے کو اتنا ہی زیادہ بندہ محبوب کے قریب ہوتا ہے۔ اور جو ہم نے کہا کہ کثرت سے ذکر اور مراقبہ کریں، تو اس کی دلیل وہ مشہور قول ہے، من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو کسی چیز سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں دونوں طرف سے تلازم ہے، آپ لوگ جو اوپر کے ہیں وہ سمجھ سکتے، تلازم دونوں طرف سے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ ایک طرف سے تلازم ہو کہ مثلا اگر دھوپ چمک رہی ہے تو سورج ہوگا، دھوپ چمک رہی ہے تو سورج ہوگا، تو دھوپ اور سورج کے درمیان تلازم ہے، دھوپ اور سورج کے درمیان تلازم ہے کہ دھوپ کا ہونا سورج کے ہونے کی دلیل ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن یہ ذکر اور محبت میں علماء فرماتے دونوں طرف سے تلازم، کثرت ذکر محبت کا سبب ہے اور محبت کثرت ذکر کا سبب، سمجھ رہے ہیں؟ محبت کثرت ذکر کا سبب ہے، جو انسان کسی چیز سے محبت کرتا ہے تو اسے ذکر بھی کثرت سے کرتا ہے، یاد بھی کثرت سے کرتا ہے، اور زیادہ یاد کرنا کسی چیز کو یہ اس کی محبت کا سبب و ذریعہ بنتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے ہمیں ذکر تو ہر حالت میں اپنانے کی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ذکر ہی محبت تک لے جانے والا، اور جتنی محبت کریں گے اتنی ہی ذکر کی خواہش اور لذت ہمارے اندر بیدار ہوتی رہے گی، اور اتنا ہی زیادہ ہم ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اس کی بڑی واضح دلیل ان متقدمین صوفیاء کرام کے
بڑے بڑے مجاہدات اور رات رات بھر ان کے ذکر کی حالت میں گزارنے کے جو واقعات ہے وہ بڑی واضح دلیل ہے۔ متقدمین کے بارے میں آپ پڑھیں گے، حضرت شاہ مینا لکھنوی رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضور بحر العرفان رضی اللہ عنہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ وہ جب ذکر کرنے کے لیے بیٹھتے تو سردیوں کے موسم میں کبھی پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھتے اور جو ہے کرتا اتار کے اسے بھگو لیتے پانی میں اور پھر پہن لیتے۔ اب پہاڑ کی چوٹی پر کتنی سخت ہوائیں چلتی ہیں، وہ بھی سردی کے موسم میں، اور وہ بھی بھیگا کرتا پہنے ہوئے۔ یہ صرف اس لیے تھا کہ تاکہ رات کے وقت میں ہمیں نیند نہ آ جائے، کہ نیند آئے گی تو ہم ذکر سے محروم ہو جائیں گے اور ذکر سے غفلت طاری ہو جائے گی۔ وہ یہ کبھی کبھی یہ کیا کرتے تھے کہ جو ہے وہ ایک پتلی سی دیوار پہ بیٹھتے تھے اور آس پاس کانٹے لگا لیتے تھے، اور پھر اس کے بعد ذکر میں مشغول ہوتے اور اپنے نفس سے مخاطب ہو کے فرماتے، دیکھ اگر نیند آئی، اونگ آئی تو یہ اونچی پتلی دیوار ہے، تو نیچے گرے گا تو ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، اور اگر ادھر ادھر دیوار پہ گرا تو یہ کانٹے لگے ہوئے جو تجھے چبھیں گے، یہ بھی تکلیف دیں گے۔ اس طرح پوری رات ذکر کرتے رہتے۔ کیسے بندے تھے، آج بھی ان کا ذکر باقی، انہوں نے اللہ کا ذکر کیا، فاذکرونی اذکرکم، آج ان کا چرچا ہو رہا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو بہرحال یہ اسباب کو تقویت دینے کی بات تھی۔ اب وہ علامتیں، اللہ کی محبت ہونے کی پہلی علامت یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی اطاعت میں کوشش کرے، اللہ رب العزت کی اطاعت میں کوشش کرے، اس کی نافرمانی سے بچے، نافرمانی سے بچے۔ نافرمانی کے ساتھ محبت کبھی جمع ہو سکتی ہے، یہ یاد رکھیے گا، نافرمانی کے ساتھ بھی محبت کبھی جمع ہو جاتی ہے، لیکن وہ محبت کاملہ نہیں ہوتی۔ محبت کامل محبت جبھی ہے کہ جب نافرمانی نہ ہو، نافرمانی نہ ہو۔ لہذا ہمیں اور آپ کو گناہوں سے بچنا چاہیے۔ جو انسان گناہوں سے بچتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ رب تعالیٰ کی اس کے دل میں محبت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ بھی محبت کی ایک علامت ہے۔ وہ مجانی میں تم نے پڑھے ہوں گے وہ اشعار جو ہے، تعصل الہ وتظہر حبہ ھذا محال وفی القیاس بدیع ان المحب لمن یحب یطیع۔ فرماتے ہیں تو معبود برحق کی نافرمانی کرتا ہے اور اس کی محبت کا اظہار بھی کرتا ہے۔ تعصل الہ وتظہر حبہ، تو اللہ کی نافرمانی بھی کرتا ہے اور اس سے محبت کا اظہار بھی کرتا ہے۔ ھذا محال وفی القیاس بدیع، یہ محال ہے اور قیاس میں بڑا انوکھا ہے۔ ان المحب لمن یحب یطیع، ایک مصرع شاید کہ ہم بھول رہے ہیں اس سے پہلے، بہرحال آخر مصرع یہی، ان المحب لمن یحب یطیع، محب تو وہ ہے کہ جو اپنے محبوب کی اطاعت کرتا ہے۔ تو یہ محبت کاملہ کی بات ہے، محبت کاملہ کی بات۔ لیکن اگر نافرمانی کے ساتھ بھی محبت ہے تو ایسا نہیں کہ محبت ہے ہی نہیں بالکل، کبھی نافرمانی ہو جاتی ہے کبھی، لیکن مسلسل لگاتار نافرمانی ہونا یہ محبت کو بہرحال کم کرنے والی چیز ضرور ہے، سمجھے؟ کبھی کبھار ہو جانا خدا نخواستہ یہ ایک الگ چیز ہے۔ جیسے اس کی اور بڑی اچھی سی مثال جو ہے حضور بحر العرفان نے جو ہے نقل فرمائی، بڑی پیاری مثال ہے، وہ آپ اس سے بڑی اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ مثلا آپ اپنی ذات سے ہر انسان محبت کرتا ہے، پہلے ہم آپ کو بتا چکے، ہر انسان اپنی ذات سے محبت کرتا ہے، لیکن بیمار ہونے کی حالت میں مثلا آپ کو دست آ رہے ہیں اور بڑا لذیذ کھانا رکھا ہوا ہے جو آپ بہت پسند کرتے ہیں، تو اب دست آنے کی صورت میں بھی آپ اس کھانے کو کھا لیتے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں؟ نری ہم نقصان دہ چیزیں جو پرہیز بتاتے ہیں حکماں اور ڈاکٹر وغیرہ، ہم ان پرہیز کی چیزوں سے پرہیز نہیں کرتے ہیں بلکہ انہیں کھا لیتے ہیں، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ ہم اپنی ذات سے محبت نہیں کرتے، جبکہ وہ ہماری ذات کو نقصان دینے والی چیز ہے،
لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ ہم اپنی ذات سے محبت نہیں کرتے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ کہا جائے گا کہ ہم خواہش کے ہاتھوں مجبور ہو گئے، اپنی خواہشات کے بندے ہو گئے، اسیر ہو گئے، یہ تو کہا جائے گا، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ ہم اپنی ذات سے محبت نہیں کرتے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی طرح اگر کسی سے کبھی، لیکن یہ یاد رکھیے گا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ برابر ہم گناہی کرتے رہیں اور نافرمانی کرتے رہیں، تب بھی محبت کا دعویٰ کرتے رہیں، دم بھرتے رہیں تو ٹھیک. ایسا نہیں، یہ کبھی کبھار اتفاقیہ بات ہے، سمجھے؟ ورنہ اگر جان بوجھ کے کوئی پرہیز کی چیزوں کو استعمال کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے، پھر اس کا مطلب ہے وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا چاہتا ہے، اپنی ذات سے محبت نہیں کرتا. سمجھ رہے ہیں؟ تو انسان کو چاہیے کہ وہ نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے، اور جو نافرمانی سے بچاتا ہے اس کا مطلب ہے اس کے اندر محبت الہی موجود، محبت الہی موجود. سمجھ رہے ہیں؟ دوسری چیز ہے انسان گوشہ نشینی اختیار کرے، تنہائی. ہر وقت تنہائی میں رہنا یہ اہل ارشاد کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک وقت ایسا ہونا چاہیے، ہر سالک کا ایک وقت ہونا چاہیے کہ جس میں وہ یاد الہی کے ساتھ مشغول ہو اور وہاں کوئی بھی دوسرا اس کی خلوت کو پراگندہ کرنے والا نہ ہو. اس کے لیے بزرگوں نے، صوفیاء کرام نے جو ہے رات کا وقت نہایت زیادہ جو ہے موضوع بتایا ہے، اور بلکہ وہ عموماً فرمایا کرتے تھے. عرفاء کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے، صوفیہ کتابوں میں وہ فرماتے تھے رات تو جو ہے اللہ والوں کی عید ہوتی ہے. رات وہ خوش ہو جاتے، رات آتی تو وہ خوش ہو جاتے. لوگ پوچھتے حضور آپ اتنا خوش کیوں نظر آ رہے ہیں؟ تو فرماتے ہیں یہ رات وہ ہے جو محب کو محبوب سے ملانے والی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ علامت ہے کہ انسان گوشہ نشینی اختیار کرے گا، تنہائی پسند کرے گا. اور اس چیز کی تائید سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے بھی ہوتی ہے. کہ آپ پڑھیں گے پہلی وحی کے نزول کی کیفیت، تو اس میں کیا آیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نزول وحی سے پہلے حببا الیہ الخلا، حببا الیہ الخلا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی پسند ہو گئی تھی. اسی لیے غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے، کئی دنوں تک وہاں مراقب رہتے، یاد الہی میں مشغول رہتے. چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو ازل سے ہی چنے ہوئے تھے، اس لیے جو ہے جب وقت آیا نزول وحی کا تو اللہ رب العزت نے آپ کے دل میں خلوت گزینی کی محبت ڈال دی، تنہائی اختیار کرنے کی چاہت ڈال دی اللہ نے. اسی لیے غار حرا میں چلے جاتے تھے، کئی دن تک اس میں رہتے تھے، جبکہ ابھی نزول وحی نہیں ہوئی، کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ محبت کی علامت کہ اللہ رب العزت کی محبت جب غلبہ کیا تو تنہائی پسند ہو گئی. سمجھ رہے ہیں؟ تو دوسری علامت ہے تنہائی، گوشہ نشین، گوشہ نشین. تیسری علامت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی پسندیدہ چیزوں کو اپنی پسندیدہ چیزوں پر ترجیح دینا. اللہ رب العزت کی پسندیدہ چیزوں کو اپنی پسندیدہ چیزوں پر ترجیح دینا. مثلا ہمیں پسند ہے کہ ہم رات میں سردیوں کے موسم میں لحاف اوڑھ کے لیٹے رہیں، پوری رات گرم بستر میں دبے رہیں، بالکل سر بھی نہ نکالیں، ہاتھ بھی نہ نکالیں، یہ ہمیں پسند ہے. لیکن اللہ کو پسند کیا ہے کہ بندے راتوں میں اٹھ کے اس کی عبادت کریں، اس کے آگے سجدہ ریزیاں ہوں، مناجات ہو، عاجزی اور انکساری کے گجرے رب کی بارگاہ میں بندہ پیش کرے، اپنی جو ہے محبت کا ثبوت پیش کرنے کے لیے بندہ راتوں کو اٹھ کے قیام کرے، تہجد کی نماز پڑھے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی پسند کو اپنی پسند پر ترجیح دینا. تو جو بندہ راتوں کو اٹھ کے عبادت کرتا ہے، جو اپنی راحت کو چھوڑ دیتا ہے، جو اپنے آرام کو رب کی مرضی کے لیے، اس کی پسندیدہ چیزوں کے لیے قربان کرتا ہے، تو اس کا ثبوت ہے، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے محبت کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟
وہ اللہ رب العزت سے محبت کرتا ہے۔ چوتھی علامت یہ ہے، ویسے تو بہت علامتیں ہیں لیکن یہ چند موٹی موٹی علامتیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ چوتھی علامت یہ ہے کہ اگر دنیا کی کوئی چیز اس سے فوت ہو جائے تو وہ اس پر بہت زیادہ افسوس نہ کرے۔ دنیا کی کوئی چیز اگر اس سے فوت ہو جائے، چھوٹ جائے، چلی جائے تو اس پر بہت زیادہ اسے افسوس اور غم لاحق نہ ہو، افسوس اور غم لاحق نہ ہو۔ کیونکہ اگر بہت زیادہ اسے افسوس اور غم لاحق ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی رب تعالیٰ کی محبت میں وہ کامل نہیں ہوا، کیونکہ کاملین جو ہے محبت میں جو کامل ہوتے ہیں ان کی شان یہ ہے کہ اگر اللہ کچھ دیتا ہے تو اس پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اگر کچھ چھین لیتا ہے تو اس پر اس کا صبر کرتے ہیں، اس پر صبر کرتے ہیں۔ حدیث شریف سے بھی ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عجب لامر المومن، مومن کا معاملہ تو عجیب ہے، مومن کا معاملہ عجیب ہے۔ آگے کے الفاظ وہ ہمیں پورے نہیں یاد آ رہے، فرماتے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے، فرماتے ہیں اگر اللہ رب العزت اسے کچھ دیتا ہے تو اس پر شکر کرتا ہے تو اجر پاتا ہے، اور فرماتے ہیں اگر کچھ چھین لیا جاتا ہے، اللہ اسے آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے، پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، فصبرا تو صبر کرتا ہے تب بھی اجر پاتا ہے۔ تو مومن کی دونوں حیثیتیں، دونوں حالتیں صبر اور اجر کا ذریعہ بنتی، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو شان یہی ہونا چاہیے بندے کی، کمال محبت جنہیں حاصل تھا ان کی شان تو ایسی عجیب و غریب، جو آج لوگوں نے تصوف کو بہت کٹھن سمجھ رکھا ہے، وہ انہی کاملین کی کیفیتوں کو دیکھ کے سمجھ رکھا ہے لوگ جو سمجھتے ہیں نا، لیکن وہ کاملین تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر انسان ڈائریکٹ ایک دم اگر تصوف کی لائن میں آیا تو اسی منزل پر پہنچ جائے، یا سب کو وہ کیفیتیں حاصل ہوں، یہ ضروری نہیں۔ مثلا سرکار بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے کہ جو ہے ان کے ایک صاحبزادے کا انتقال ہو گیا، فرمایا جاؤ جو ہے دفن کر دو جا کے، وہ دیکھنے تک نہیں گئے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ بہت کامل لوگوں کی کیفیتیں تھیں، اس وقت وہ کس کیفیت سے دو چار تھے اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو انہیں اللہ کے علاوہ کسی چیز سے کوئی سروکاری نہیں تھا، بس اس کے ذکر، اس کی یاد میں ہی انہیں لذت ملتی تھی، راحت ملتی تھی، چونکہ وہ محبت میں کامل تھے۔ لیکن یہ ہے کہ محبت جس کے اندر ہے تو کم از کم اسے دنیا کی کسی چیز کے فوت ہونے پر اتنا زیادہ افسوس نہیں ہوگا کہ جس کی وجہ سے وہ نیکیوں سے دور ہو جائے، یا محبت الہی کے قریب کرنے والے اسباب میں سے کچھ اس سے چھوٹ جائے، اتنا تو ہوگا ہی۔ اور یہ کیفیت ہمیں اور آپ کو بھی پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ اگر کوئی چیز چھوٹ رہی ہے تو یہ نئی باویلا مچا دیا اور رونے گڑگڑانے چیخنے چلانے لگے اور صاحب جو ہے نمازیں تک قضا کر دی، خدا نخواستہ کبھی کوئی پریشانی آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی تو صاحب نمازیں قضا ہو رہی معاذ اللہ، اور جو ہے تلاوت بھی چھوٹ رہی، ذکر بھی چھوٹ رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ محبت کی علامت یہ ہے کہ ہم اگر خدا نخواستہ، ویسے تو اللہ ہم کمزوروں پر رحم فرمائے، ناتوانوں کو یوں ہی نواز دے، لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی مصیبت، کوئی آزمائش آئے بھی تو اس وقت انسان کو یاد الہی سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر محبت ہے تو اس کی علامت یہ ہے کہ وہ یاد الہی میں اس وقت بھی مگن رہے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ پانچویں علامت یہ ہے کہ انسان موت سے محبت کرتا ہے، موت سے محبت کرتا ہے۔ جسے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے وہ موت سے محبت کرتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس کی تائید حدیث شریف سے بھی ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ اس کی حضوری کو پسند فرماتا ہے۔ جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ
اس کی حضوری کو کہہ لو جو ہے، لقاء کا معنی یہاں ادب کے ساتھ جو ہے کہ اس کی حضوری کو پسند فرماتا ہے۔ تو بندہ موت سے محبت کرے، موت سے اس لیے کہ انسان جانتا ہے اچھی طرح سے کہ موت ہی ایک ایسا برزخ ہے، ایک ایسی رکاوٹ ہے جو وصال یار سے ہمارے اور آپ کے لیے پردہ ہے۔ وصال یار موت سے پہلے نصیب نہیں ہو سکتا، یہ یقینی چیز ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اب چونکہ وصال یار موت کے بغیر نصیب نہیں ہو سکتا ہے، تو اس لیے موت سے محبت کرے کہ تاکہ موت آ جائے تو ہمیں وصال یار کی نعمت حاصل ہو جائے۔ آپ پڑھتے رہتے ہیں، حدیث شریف میں غالباً آیا ہے، حدیث شریف ہی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہے، مجھے یاد آ رہا جہاں تک، الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جو محبوب کو محب تک پہنچاتا ہے۔ موت ایک پل ہے جو محبوب کو محبوب تک پہنچاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اب دنیا میں آدمی محبت موت سے کرے، موت کو چاہے کہ موت کو ناپسند نہ کرے، موت کو ناپسند نہ کرے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ فرمان سنا، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، تو وہ عرض کرنے لگی حضور موت کو تو ہم بھی ناپسند کرتے ہیں، موت کو تو ہم بھی ناپسند کرتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ موت کی سختیوں کو ناپسند کرنا یا دنیا کے تعلقات کی وجہ سے دنیا سے جو ہے وہ کسی دینی خدمات کی وجہ سے اگر دنیا میں رہنا بندہ پسند کر رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اللہ کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا، وہ اللہ کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا، یہ اس کا مطلب نہیں ہے، بلکہ وہ تو بندے کی نیت ہے کہ ہم اور زیادہ نیکیاں کر لیں تاکہ ہمیں اور زیادہ قرب الہی حاصل ہو جائے، کہ دنیا میں دوبارہ آنا نہیں پڑے گا، اور زیادہ لوگوں کو ہدایت دے دیں، ارشاد لوگوں کو راہ دکھا دیں، ہدایت و ارشاد کا زیادہ سے زیادہ کام کر لیں، علم دین کا کام کر لیں، اصلاح اعمال کا، اصلاح قلوب کا زیادہ سے زیادہ کام کر لیں۔ ان چیزوں کو اگر کوئی، ان چیزوں کی وجہ سے اگر کوئی دنیا سے جلدی نہ جانا بھی پسند کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ اللہ کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا ہے، بلکہ ملاقات کو پسند نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان دنیا میں مگن ہو کے دنیا کی آسائشوں کی وجہ سے دنیا سے جانا نہ چاہتا، بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ ایک الگ چیز ہے، اللہ سے ملاقات کو پسند کرنا۔ اب دنیا میں بھی انسان جب تک موت نہیں آئے گی، ظاہر سی بات ہے کہ اسے وصال نہیں مل سکتا، ظاہری طور پر تو یہی ہے۔ تو اب بندے کو باطنی وصال دنیا میں طلب کرنا چاہیے، روحانی وصال، جسے کشف اور مشاہدے کی دولت کہتے ہیں، جسے کشف اور مشاہدے کی دولت کہتے ہیں، کہ بندے کو اللہ رب العزت مشاہدے کی نعمت عطا فرما دے کہ ہم بھلے ہی اپنی ماتھے کی نگاہوں سے اپنے رب کا دیدار اس جہان میں نہیں کر سکتے ہیں، لیکن باطن کی نگاہوں سے ہم دیدار کے فیوزات تو حاصل کر ہی سکتے ہیں، دیدار کی برکتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے مشاہدے کی نعمت مانگنا چاہیے، مشاہدے کی دولت طلب کرنا چاہیے، سمجھے؟ اب لیکن یہ دولت حاصل کیسے ہوگی؟ تو وہی ذکر و مراقبہ، مجاہدہ، ریاضت، نفس کشی، اپنے نفس کی مخالفت، کیونکہ جتنا زیادہ، اور بلکہ چھٹی علامت بھی یہی ہے کہ اللہ کے دشمنوں سے دشمنی اور اللہ کے محبوں سے محبت، چھٹی علامت یہی ہے کہ اللہ جن سے محبت کرتا ہے ان سے محبت رکھنا، اور اللہ کے جو دشمن ہیں ان سے عداوت اور نفرت رکھنا۔ صحابہ کرام کی صفت قرآن نے بیان فرمائی، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پر نہایت سخت لیکن آپس میں
بہت مہربان رحم دل. جی علامہ اقبال نے جس کی وضاحت اپنے شعر میں کی، ہو حلقہ آنا تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. جی ایک گناہ انہوں نے وضاحت کر دی. تو یہی شان ہونا چاہیے کہ اللہ کے دشمنوں سے عداوت اور دشمنی ہو، اور اللہ کے محبوں اور محبوبوں سے محبت اور الفت ہو. سمجھ رہے ہیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، اولیاء کرام علیہم الرضوان سے محبت کرنا، مشائخ سے محبت کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ اللہ ہی کی محبت ہے، اور اسی کی محبت کی علامت ہے. حدیث شریف میں آپ پڑھیں گے مشکات وغیرہ میں تو نری حدیثیں آئیں جو ہے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. یہ الحب فی اللہ اور والبغض فی اللہ کا مطلب یہی کہ اللہ کے محبوں محبوبوں سے محبت ہو، اور اللہ کے دشمنوں اور نافرمانوں سے نفرت ہو. سمجھ رہے ہیں؟ یہ کیفیت انسان کو اللہ رب العزت کی محبت میں جتنا زیادہ بڑھتا رہے گا، رفتہ رفتہ حاصل ہوتی رہتی. اور اس کے لیے انسان کو کوششیں کرنا چاہیے. یہ محبت کی چند علامتیں ہم نے آپ کے سامنے ذکر کر دیں، وقت زیادہ ہو گیا، بات کو ختم کر دیں. لیکن اس سے پہلے جو ہم نے آپ کو اسباب اور اسباب کو تقویت دینے والے طریقے بتائے، وہ ہمارے اور آپ کے لیے زیادہ ضروری ہیں. انہیں یاد رکھنا اور ان پر عمل کرنا، تاکہ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی محبت کے فیضان سے مالا مال فرما دے. سمجھ رہے ہیں؟ ان اسباب کو بہت اچھی طرح سے ازبر کرو، اور اسباب کو تقویت دینے والے جو طریقے ہم نے دو ذکر کیے، سمجھ رہے ہیں، ان دونوں طریقوں پر بار بار غور کرو. جب خوب غور کرو گے تو آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گا کہ ہمیں اور آپ کو کس طرح اللہ رب العزت کی محبت پیدا کرنا چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ دعائیں بھی کیا کریں ہم اور آپ، ایک دوسرے کے لیے بھی کریں، خود اپنے لیے بھی، کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے. محبت بڑی عجب چیز ہے. محبت، اللہ رب العزت کی محبت جس بندے کو حاصل ہوتی ہے تو اس بندے کو وہ درجے حاصل ہوتے ہیں کہ اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، اور گویا کہ وہ ہر لمحہ مرتا ہے. گویا کہ وہ ہر لمحہ مرتا ہے. بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے شہداء کے بارے میں قرآن میں صاف صاف فرمایا کہ انہیں مردہ گمان تک نہ کرو جو اللہ کی راہ میں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جائے انہیں مردہ گمان تک نہ کرو، وہ زندہ ہے. صاف صاف قرآن نے آیات کریمہ میں فرمایا کہ نہیں؟ صاف صاف آیا. وہ فرماتے ہیں لیکن شہداء بھی تمنا کریں گے جنت میں جانے کے بعد. حدیث شریف میں بھی آیا کہ اللہ تو مجھے دنیا میں پھر بھیج دے تاکہ ہم تیری راہ میں پھر جہاد کریں اور پھر شہید کیے جائیں، اور پھر تو ہمیں زندہ کر، پھر ہم جہاد کریں اور پھر شہید کیے جائیں. اسی طرح سے ہوتا رہے. علماء فرماتے، صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ وہی شہداء جو دنیا میں لوٹنے کی تمنا کریں گے اور جنت میں جنہیں کسی چیز کی تمنا اس کے علاوہ نہیں ہوگی، انہیں بھی تمنا ہوگی کہ کاش کہ وہ دنیا میں شہید کی بجائے عارف ہوتے، شہید کی بجائے عارف ہوتے، علماء ہوتے. کیونکہ علماء کو، علماء سے مراد علماء ربانیین، عرفاء، عارفین فرماتے ہیں اس لیے کہ عارفین کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر لمحہ مرتے ہیں. اور یہی تو وجہ ہے کہ سرکار قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ عنہ کے وصال کا واقعہ ہی یہی بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے سامنے جو ہے وہ قوال نے شعر پڑھنا شروع کیا. بڑا پیارا شعر ہے، کشتگان خنجر تسلیم را، ہر زماں از غیب جانے دیگر است. کشتگان خنجر تسلیم را، جو اللہ رب العزت کی اطاعت کے خنجر سے قتل کیے گئے ہیں، ہر زماں از غیب جانے دیگر است،
ہر وقت ہر لمحہ انہیں غیب سے ایک نئی جان ملتی. تو یہ شعر سنا تو وہ اللہ والے سبحان اللہ وہ محبت کی کیسی عجیب کیفیتوں سے سرشار تھے، ہم تو اس کا جو ہے وہ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا فیضان اور صدقہ ہمیں بھی عطا فرما دے. وہ ان کے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جو ہے تڑپ گئے، ایک دم اچھل گئے جو ہے، اور اچھل کے گرے وہ بے ہوش ہو گئے. کافی دیر تک بے ہوشی رہی، پھر اس کے بعد جب ہوش آیا تو پھر قوال کو بلایا، پھر وہی شعر سنا، پھر اچھلے، پھر بے ہوش ہو گئے. ایسا جو ہے وہ ظہر تک چلتا رہا. پھر اس کے بعد میں ظہر کی نماز ادا فرمائی، پھر اس کے بعد بلایا. غالباً ہمیں یاد آ رہا ہے 2 یا 3 دن تک یہی کیفیت رہی کہ نماز کے وقت میں تھوڑا سا ہوش آ جاتا، نماز ادا فرما لیتے. سبحان اللہ، دیکھو کیا شان تھی. آج لوگ جو ہے ڈھکوسلے بنائے ہوئے ہیں، دھوکے باز جو پیری فقیر بنے ہوئے ہیں، وہ اپنے آپ کو نمازوں سے بے خبر کرتے ہیں. اور وہ دیکھو اللہ اکبر کیا شان تھی، ایک عجب کیفیت طاری تھی. لیکن سارے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ نماز کے وقت میں ہوش آ جاتا، نماز ادا فرماتے اور پھر قوال سے وہ شعر سنتے، پھر بے ہوش ہو جاتے. اسی طرح سے راؤ تیسرے دن یہی شعر سنتے سنتے جان آفری کے سپرد کر. تو یہ اللہ والوں کو واقعی میں ہر لمحہ وہ مرتے ہیں، کیونکہ نفس کی موت بھی یہ موت ہی ہے، اور ہر لمحہ ان کا نفس جو تقاضا کرتا ہے وہ اس کے خلاف کرتے ہیں، جو نفس خواہش کرتا ہے اس کے خلاف کرتے ہیں. تو ہر لمحہ وہ نفس کو مارتے ہیں، ہر لمحہ وہ نفس کو مارتے ہیں. اسی لیے بزرگوں کے آپ واقعات پڑھیں گے نفس کشی کے تو حیرت ہوگی کہ جو ہے کیسے کیسے کر کے انہوں نے اپنے نفس کو جو ہے مارا ہے. سرکار سلطان العارفین بایزید بستامی رضی اللہ عنہ، وقت زیادہ ہو رہا ہے، باتیں تو بہت ہیں، ان کے بارے میں نقل کیا گیا. وہ فرماتے 30 سال ہو گئے میرا نفس ٹھنڈا پانی مانگ رہا ہے لیکن میں نے ٹھنڈا پانی نہیں پلایا. کیسے کیسے مارتے تھے وہ، سمجھے. تو یہ اس لیے کہ اللہ کی محبت جب جلوے دکھاتی ہے تو پھر اپنے ماسوا کو باقی نہیں رکھتی، وہ کچھ رہتا ہی نہیں ہے، سمجھے. باقی نہ رہے کچھ تیرے سوا. اللہ اللہ اللہ. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو بھی فیضان محبت سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم سب کو بھی جملہ مقامات سلوک جلد سے جلد طے کرنے کی سعادت عطا فرما. مولا کریم ہم ناتوانوں کمزوروں دنیا کے اسیروں کو دنیا کی محبتوں سے چھٹکارا عطا فرما. فیض اپنے فضل و کرم سے مولا کریم ہمیں بھی فیضان محبت سے مالا مال فرما، ہمیں بھی کمال محبت عطا فرما. مولا کریم اسباب طاعت ہمیں مہیا فرما. اپنے کرم سے مولا ہمیں اسباب محبت زیادہ سے زیادہ اپنانے اور ان پر غور کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری رگ رگ اپنے نور سے پر نور فرما، اپنی معرفت کی دولت عطا فرما. حضور سیدی مرشدی مولائی بحر العرفان علیہ رحمت و رضوان کے صدقے مولا ہمیں بھی ان کے عشق و محبت سے حصہ عطا فرما. ان کے کمالات علمیہ اور عملیہ سے ہمیں حظ وافر عطا فرما. یا اللہ اپنے کرم سے ہمیں علوم نافعہ کی تحصیل کا شوق اور ذوق عطا فرما، علوم نافعہ کی حفاظت کی سعادت عطا فرما. ہماری مدد فرما. یا اللہ ہمارے لوح دل کو ہر نقش غیر حق سے پاک و صاف فرما. اپنی یاد، اپنی طلب، اپنی تڑپ عطا فرما. وصلی اللہ تعالی وسلم وبارک علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.